ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ ہمارے پروگرام میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو معاشرتی معاملات ہیں ان کے اوپر بات چیت کرتے رہیں، اور جس قسم کی ہماری سوسائٹی میں مسائل موجود ہیں ان کے خاتمے کے لیے اکثر یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے مختلف طرف سے کہ جو عوامی رائے پر اثر انداز ہونے کے لیے جو قومی لیڈران ہیں، ٹی وی ٹاک شوز ہیں، ان میں مسائل کے اوپر اوپنلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ایڈریس کرنا چاہیے ان چیلنجز اور مسائل کو جو موجود ہیں، بالخصوص نوجوان ان کے لیے جو مسائل ہیں سوسائٹی کے اندر ان سے نکلنے میں، تاکہ ان کو مدد مل سکے اور کوئی ایک راہ سمجھ آ سکے۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب بہت ووکل ہیں، آئے روز وہ معاشرتی معاملات کے اوپر بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے اسی سلسلے میں ابھی ریسنٹلی دنیا کے ایک بڑے جو مذہبی اسلامی اسکالرز ہیں ان کے ساتھ ایک ڈسکشن رکھی گئی، جس کو پرائم منسٹر صاحب نے ان سے سوالات بھی کیے، اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ موضوع تھا اس کا اسلام، سوسائٹی اور اخلاقیات۔ وزیر اعظم نے ان اسکالرز کے خیالات جانے اور خاص طور پہ جو نوجوان نسل کو درپیش مسائل ہیں، جنسی جو جرائم ہیں اور کرپشن کے حوالے سے خاص طور پہ اس پہ بھی بات کی۔ پرائم منسٹر صاحب کا خاص فوکس رہتا ہے اس کے اوپر۔ اس ڈسکشن میں جو علماء ہیں ان کی طرف سے مذہبی ہم آہنگی، رواداری کے حوالے سے بات کی گئی۔ اسکالرز نے زور دیا اس بات پہ کہ نوجوان اگر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اس کی روشنی میں چلیں تو بہت سارے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے، اور پھر یہ بھی خاص حوالہ دیا گیا کہ خواتین کے حوالے سے بہت عزت اور احترام کے احکامات ہیں اسلام میں، اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کے خیالات تو ہم گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں، اس حوالے سے کافی کیجول بھی وہ بات کر جاتے ہیں جس کے اوپر بعد میں تنقید ہوتی ہے، لیکن کچھ باتیں وہ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں جس سے یقیناً نوجوانوں کے اوپر انفلوئنس رہتا ہے ان کا۔ انہوں نے یہ بات کی کہ اہم جو ہمارے معاشرے کے اندر دو جرائم موجود ہیں، ایک تو جنسی جرائم ہے اور کرپشن ہے، یہ دو بڑے جرائم موجود ہیں۔ ساتھ یہ بھی اعتراف کیا جو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ صرف 1% کیسز ہمارے ہاں رپورٹ ہوتے ہیں، باقی 99% کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ لیکن اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ سوسائٹی کو یہ 99 جو کیسز ہیں ان سے خود سے لڑنا ہوگا، زیادہ جو مسائل ہیں ان سے سوسائٹی کو خود آگے قدم بڑھا کر لڑنا ہوگا۔ تو اب پرائم منسٹر صاحب کے پہلے ہم سنا دیتے ہیں آپ کو کہ ابھی کل پرسوں گفتگو میں پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا۔ اس سے پہلے بھی ایک انٹرنیشنل میڈیا کو گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جو بات کی تھی جو تنقید کی زد میں آ گئی تھی، انہوں نے کہا خواتین کو اپنے لباس کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے کیونکہ مرد حضرات ہیں وہ روبوٹ نہیں ہوتے۔ اس پہ خواتین کی طرف سے بہت ری ایکشن آیا اور بہت بحث ہوئی انٹرنیشنلی بھی۔ سن لیجئے پرائم منسٹر صاحب کی ایک گفتگو، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں اس پہ۔ There are two sorts of crimes in the society. One is corruption and the other is sex crime. We find that sex crime has risen very sharply in our society, which means rape as well as child abuse. And unfortunately only 1% of sex crime is reported. So which means law enforcement can basically just deal with 1%. The other 99% I feel the society has to fight it. Same with corruption. ابھی بھی تبصرے ہو رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے بیانات پر، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی ڈسکشنز ہونا بہت ضروری ہے، بات ہونی چاہیے، لیکن ملک کی جو معاشی حالات ہیں، پھر بے روزگاری، نوجوانوں کے حوالے سے خاص طور پہ کچھ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ فرسٹریشن بڑھانے کے یہ وجوہات ہیں، تو ان سے نمٹنے کے بجائے اور کوئی عملی اقدامات کرنے کے بجائے کیا مباحثہ ہی صرف کافی ہے، اور جدید دور کے تقاضوں کے حوالے سے معاشرے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یا یہ جس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے ہم یہ اپ ڈیٹڈ بات کر رہے ہیں، روٹ کاز کی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ اور ایک یہ ڈسکشن بھی ہم نے دیکھی کہ کیا خواتین کی عدم موجودگی میں خواتین کے حقوق کے اوپر بات ہونی چاہیے، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اس پینل کے اندر کوئی خاتون اسلامی اسکالر موجود نہیں تھی، لیکن ہم اکثر مواقع پہ دیکھتے ہیں مرد حضرات بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خواتین کے مسائل سے کس طرح نمٹنا چاہیے۔ دوسری طرف معروف امریکی اسکالر ہیں ڈاکٹر حمزہ یوسف، وہ اس کے اندر موجود تھے، ان کے حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں ان کا جانا مناسب نہیں ہے محرم کے بغیر۔ تو اب یہ سوال ہم ایک اوور آل اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے، اور ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہوگا کہ کیا ریاست کے طاقتور ترین عہدیدار یعنی وزیر اعظم ہمسیلف، ان کی طرف سے جرائم کی روک تھام کے لیے سوسائٹی کو آگے بڑھ کر اس کے اوپر قابو پانے کے لیے جو بات کی گئی ان کی طرف سے یہ بات درست ہے، یا حکومت کو جنسی جرائم اور کرپشن کی روک تھام کے لیے ملکی قوانین میں موجود خامیوں کو دور کرنا ہوگا، عدالتی اور پولیس کے جو تفتیشی نظام ہے جس کی وجہ سے رپورٹ نہیں ہوتے یا نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتے، اس کے اوپر کام کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ترجیحات کیا ہماری درست ہیں یا نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہم نے جن شخصیات کو دعوت دی ہے تینوں بہت ریلیونٹ شخصیات ہیں اس معاملے میں بات کرنے کے لیے۔ معروف سماجی کارکن اور ماہر قانون نگہت داد صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں،
موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اسلامک یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے بھی ہیں, یوتھ کلب کے نام سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی کے CEO بھی ہیں آپ, راجہ ضیاء الحق صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی. اور کاشف بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ صحافی تجزیہ کار ہیں, ایڈیٹر ہیں نیٹو میڈیا کے, اور ہم آپ کے جو معاشرے کے اوپر آپ کی کامنٹری ہوتی ہے اور جن چیزوں کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ان سے بھی بہت آپ کو سنتے بھی ہیں اور اس سے سیکھتے بھی ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں شخصیات کا. آغاز میں کاشف صاحب آپ سے کر لیتی ہوں, اور بنیادی بات کے ساتھ ہی جو اس وقت ڈیبیٹ بھی ہے اور ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے کہ کیا وجہ رہتی ہے کہ اتنی اعلیٰ ترین سرکاری پوزیشن کے اوپر موجود شخصیات کی طرف سے بھی, جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب خود, سخت قوانین بنانے کی بات نہیں ہوتی, ہم ہنگامی بنیادوں پر, ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر ان واقعات کی روک تھام کے لیے ایک نو ٹالرنس پالیسی کے حوالے سے اناؤنسمنٹ نہیں کرتے, لیکن جب بات ہوتی ہے تو معاشرے کو سوچنا کیا چاہیے, نوجوانوں کو کس طریقے سے چلنا چاہیے, اور ویسٹ اس طرح سے اچھا نہیں ہے, اور خواتین کو موسٹ آف آل پہننا کیا چاہیے, ترجیحات ہماری ان دا فرسٹ پلیس درست ہیں؟ اس طرح سے اچھا نہیں ہے. کاشف صاحب. جی بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے فرمایا کہ وہ برانڈ ہیں, تو مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ اگر انہیں میسوجنی کا اور پیٹریارکی کا کوئی برانڈ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ انفارچونیٹلی جب بھی وہ فیمنزم کے حوالے سے, عورت کے حقوق کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ اس پورے ایشو کو ملا دیتے ہیں اخلاقیات کے ساتھ, جبکہ یہ ایشو اخلاقیات کے ساتھ جڑا ہوا ہرگز نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم اس سماج میں رہتے ہیں جہاں 4000-5000 برسوں سے ایک سسٹمیٹک مسوجنی, سسٹمیٹک پیٹریارکی جو ہے وہ رول کر رہی ہے. عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے, اس کو ڈسٹریکٹ کروانے کا کوئی آبجیکٹ سمجھا جاتا ہے, اس کے لباس پر اس کو جج کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بنیادی سمجھ ہی نہیں ہے سیکس کرائم کی جب وہ بات کرتے ہیں اور ریپ کلچر کی وہ بات کرتے ہیں, وہ اس کو جوڑ دیتے ہیں اخلاقیات کے ساتھ. ابھی انہوں نے آپ نے اگر سنا ہو ان کا یہ بیان, تو انہوں نے کہا کہ 99% کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے اور 1% رپورٹ ہوتا ہے, تو ان کو بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ 99% رپورٹ نہیں ہوتے. لیکن انہوں نے سوچا کبھی کہ 99% کیسز رپورٹ کیوں نہیں ہوتے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سماج ہے وہ وکٹم بلیمرز سے بھرا ہوا ہے. خود عمران خان صاحب وکٹم بلیمنگ کا بہت مرتبہ مظاہرہ کر چکے ہیں انٹرنیشنل ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہ عورت کا لباس جو ہے اس کے ریپ کی وجہ ہے. تو وہ وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہ رپورٹ نہیں کرتے. بدنامی کا ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, ایک یعنی کہ وکٹم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جس نے زیادتی کی اس کے ساتھ, زیادتی کا لفظ ہی غلط ہے بنیادی طور پہ, جس نے ریپ اٹیمپٹ کیا, ہیریس کیا, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ نظر آ رہے ہیں, ایک طرف وہ بات کرتے ہیں اخلاقیات کی اور دوسری طرف سماج کے حوالے. اب سماج خود ان کے مطابق ٹھیک کرے گا اس سیکس کرائم کو کم کرنے کے لیے, کیا کرے گا وہ؟ سماج کی ٹریننگ کیسے کی ہے؟ سماج کی ٹریننگ یہ کی ہے کہ موب فیصلہ کرتا ہے اگر اس کے سامنے کوئی اس طرح کا کیس آ جائے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری کنفیوژنز ہیں, بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت. ایک بات میں اس میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام, پولیس کی آپ نے بات کی, قوانین کی آپ نے بات کی, ہمارا اس تمام نظام کے اندر ہمارا ایون لٹریچر, ہمارا آرٹس, ہمارا ڈرامہ, ہماری فلم, ہماری اسٹیٹکس, یہ جو پوری ایک پورا سٹرکچر ہے ہماری سوسائٹی کا, اگر ہم پن پوائنٹ کر لیں کہ یہاں پہ کہاں پیٹریارکی اور میسوجنی موجود ہے, ٹھیک ہے, اس کو اگر ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر قوانین کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ذرا دل بڑا کر کے ماننا پڑے گا کہ ہم لوگ جو ہے نا عورت کو برابر سمجھتے نہیں ہیں, اور اخلاقیات کر کے موٹیویشنل اسپیکر کی صورت. میں دوبارہ کاشف صاحب آپ کی طرف آتی ہوں یہ بات لے کر کہ اب پرائم منسٹر صاحب نے اگر آؤٹ آف آل دا لیڈرز یا قومی ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں سے اگر یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کریں گے تو پھر درست طریقہ کار کیا ہو, کس طریقے سے ان کو فرق بھی لا سکتے ہیں. میں راجہ ضیاء الحق صاحب کی طرف جاؤں گی. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پہلے سے بات کرتے ہیں کہ ہر کسی کا کردار ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے بات کرے, اور علماء کرام کے اوپر بھی بڑی ایک ذمہ داری آتی ہے. اس سلسلے میں وہ آئے, انہوں نے بھی بات کی, انٹرنیشنلی جو ایسے علماء
علماء ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ معاملات, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کو بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بات ہو, خاتون محرم کے بغیر نہ جائے اور ان جگہوں پہ نہ جائے جہاں کو عورت کو نہیں جانا چاہیے؟ آج کے دور میں کس طرح اپلائی ہو سکتا ہے؟ کون طے کرے گا کہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ خواتین کا جانا ممنوع ہے؟ صحیح. جو نا فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, آپ نے آپ پہ آج بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیے, جب ہم سوسائٹل چینج کی بات کرتے ہیں یا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پوری سوسائٹی کا بیہیویئر ہم نے چینج کرنا ہے, تو جو بیہیویئر چینج کرنے کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں لا اور جو لیگل سسٹم ہے وہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ اس کا ہے. وہ لوگ قانون بناتے ہیں کون سی چیز ایکسیپٹیبل ہے, کون سی ان ایکسیپٹیبل ہے, اور اگر کوئی بندہ جو ہے اس فریم ورک کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کی پنشمنٹس کیا ہونی چاہیے. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. لیکن سب سے پہلے جو ایک فیمس انگلش کا پروورب بھی ہے, وہ کہتے ہیں اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. ہم نے اگر واقعی میں آئی تھنک ہم لوگ سارے اس معاملے میں سنسیئر ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر ہو, حالات یہاں پہ بہتر ہوں. سب سے پہلے آغاز ہوتا ہی ہماری پیرنٹنگ کے ساتھ ہے کہ ماں باپ بچوں کو کس طریقے سے ریز کر رہے ہیں, کیا ان کو مورل ویلیوز دے رہے ہیں, کیا ان کو سکھایا جا رہا ہے گھر کے اندر. اس کے بعد ذمہ داری آتی ہے ہمارے اسکولوں کے اوپر, کالجز پہ, یونیورسٹیز میں, کہ وہاں پہ کیا پڑھایا جا رہا ہے, وہاں پہ کیا ان کو ٹریننگز دی جا رہی ہیں, وہاں پہ ان کی کس قسم کی کیریکٹر بلڈنگ کی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے, اس میں آپ بے شک جو ہے نا مساجد کو بھی ڈال لیں, اس میں آپ مدارس بھی ڈال لیں, کیونکہ ایتھیکل مورل ویلیوز وہاں سے بھی آ رہی ہیں. پھر آپ کا مین اسٹریم میڈیا بھی ہے, یا آپ کا سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ بھی ہے. جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں, فار ایگزامپل اس کے اوپر ڈزنز آف سائیکولوجیکل اسٹڈیز موجود ہیں, بہت سارے یعنی سوشل سائنس ایکسپیریمنٹس موجود ہیں, کہ جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں, جو کانٹینٹ آپ پڑھ رہے ہیں, جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں, اور جس قسم کی بھی لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے اس شخصیت کے اوپر جو آپ کی بننے جا رہی ہے آج سے 5 سال کے بعد, آج سے 10 سال کے بعد. سو واٹ از دیٹ برین فوڈ وچ وی آر فیڈنگ ٹو آور جنریشن. ہم لوگ خاص طور پہ جب یوتھ کی بات کرتے ہیں, ان کو ہم کیا برین فوڈ دے رہے ہیں, وہ کیا چیز ان کی نرشمنٹ کا جو ہے نا باعث بن رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں, وہ جب ایک معاشرے کی تربیت ہو رہی ہے اور اب ان میں سے کوئی اگر ویورڈ جا رہا ہے, کوئی اسٹرے جا رہا ہے, ان کو پکڑنے کا پھر کیا میکینزم ہے. تو جب ہم لوگ کسی بھی معاشرے کے اوور آل کی بات کرتے ہیں, ہم نے کہا جی سیکس کرائم بہت زیادہ ہے, اس کی اسٹیٹسٹکس بتا دیں, آپ نے بتایا جی کہ جی کرپشن بہت زیادہ ہے, جو نا ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں. اور اس کے علاوہ بھی ڈھیروں مسئلے مسائل اور ہوں گے جو بھی ہم لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا. بٹ دا پرابلم از کہ اس کا ایک گراس روٹ حل بھی ہے جو کہ آپ کی پوری نیشن بلڈنگ کے اندر کام آتا ہے. اسی لیے نیپولین نے کہا تھا نا, گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو گریٹ نیشن. سو سب سے پہلے وہاں سے شروع ہوگا. لیکن آئی تھنک ہر کسی کو, جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا تاکہ ہم لوگ ایک کلیکٹیو کریکٹر بلڈنگ کر سکیں. بالکل صحیح. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, اور میں بریک کے بعد چاہوں گی کہ جو بات آپ نے کی اس بھی بات کریں. پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں جو فلمیں اور انگریزی فلمیں اور گانے دیکھے جاتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں, تو اثرات کس حد تک ہو سکتے ہیں انسان کے اوپر. یہ بات بار بار ایڈریس کرنے کی, ہمیں بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے. اور بریک کے بعد نگہت داد کا ہم خاص کامنٹ شامل کریں گے کہ کیا قوانین کے اندر ایسی وجوہات ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہو نہیں پاتی, لیکن پرائم منسٹر صاحب پورے معاشرے کو کہہ رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر کنٹرول کریں, جبکہ ہم حالیہ طور پہ دیکھ چکے ہیں کہ جب عوام قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم پروگرام میں بات کریں کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اظہار خیال کیا گیا کہ معاشرے کو سامنے آنا چاہیے جو جنسی جرائم ہیں اور جو کرپشن جیسے جرائم ہیں ان سے نمٹنے کے لیے, تو کیا یہ بات درست ہے اور حقیقت پسندانہ یہ سوچ ہے ان کی یا نہیں. اب میں ذرا نگہت داد صاحبہ کی طرف جاتی ہوں. نگہت, بریک سے پہلے جو ساری گفتگو ہو رہی تھی آپ نے سنا, آپ کو ہم کئی دفعہ زحمت دیتے ہیں کہ اس طرح کے موضوعات پہ آ کے ہم سے بات کریں, لیکن جتنی زیادہ بات ہوتی جاتی ہے خاص کر پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے معاملہ مزید الجھ جاتا ہے. اب اس موقع پر بھی ایک ریلیجس اسکالر تھے, انہوں نے کہا کہ خواتین کو پتہ ہونا چاہیے, ویمن شوڈ نو کہ دیر آر ولفز آؤٹ دیر اینڈ دوز ولفز آر ریئل. اب اتنے اہم پلیٹ فارم سے جب پرائم منسٹر صاحب خود وہاں پہ موجود ہوں اور اتنے اہم اسکالرز ہوں, تو جب بات چیت ہوگی تو کیا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو لٹرل لے جاتے ہیں اس اہم شخصیات کی طرف سے کی جانے والی بات. اب یہ بھی خواتین طے کریں گی کہ کون بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کون لوگ نہیں ہیں. آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ کیا یہ ہیلپ فل ثابت ہوئی اس قسم کی گفتگو یا مزید الجھے ہیں ہم؟ بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ مدعو کرنے کو اور اس بات پہ ہمارا موقف لینے کا, یہ بہت اہم بات ہے کہ جب اس طرح کی کنورسیشن آپ پورے معاشرے کے حوالے سے کر رہے ہیں تو کیا تمام وہاں پہ نمائندگان موجود ہیں یا صرف ایک ہی طرف کے لوگ ہیں, مرد حضرات ہیں, اسلامک اسکالرز ہیں, بہت رسپیکٹیبل ہیں, محترم ہیں, لیکن کوئی خاتون آپ کو وہاں پہ نظر آئے جن کے تجربات ہیں, جو خود یہ فیس کرتی ہیں معاشرے میں, جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے,
جب ان کا موقف وہاں پہ موجود نہیں ہے اور ایک دوسرا شخص جس نے کبھی اس طرح کا کرائم اپنے جسم کے ساتھ فیس نہیں کیا تو وہ کیسے وہ تجربات بیان کر سکے گا؟ سب سے پہلی تو یہ بات، جب ہم اسٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا بہت ضروری ہے. صرف ایک طرح کا موقف لینا جو ہے وہ زیادتی ہے معاشرے کے لیے جب پورے طریقے سے آپ حل تلاش کرتے ہیں. دوسری چیز بہت اہم ہے ابسا، وہ یہ ہے کہ یہ والی گفتگو پہلی دفعہ ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ نے خود کہا بار بار ہم بات کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیا آپ کی یہ انٹینشن ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو سالو کرنا ہے، یا آپ ایک معاشرے کا جو ایک طبقہ ہے، جو خواتین ہیں، جب وہ اس پہ اپنا اظہار خیال کرتی ہیں اور ناگواری کا اظہار کرتی ہیں اسٹیٹمنٹس پہ، تو کیا آپ ان کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں؟ کیا آپ سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے آگے اس کو بہتر کیسے بنانا ہے اور پھر اگلا طریقہ کار ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں وہ نظر نہیں آتا. تو ایک تو یہ کہ آپ کی جو سیاسی ہے وہ اس میں ہم کتنا شامل ہیں، کیا ہم شامل ہیں بھی یا نہیں ہیں، یا آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس معاشرے کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ بھی ایک طرح کے موقف کو لے کر کے. اچھا، پھر یہ کہ آپ نے بڑے اچھے مفکر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر آپ دوسرے مفکر بھی لے آئے. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہیں، ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، بہت سی خواتین مسلم اسکالرز ہیں، وہ بھی یہاں پہ آ سکتی تھیں. تو اکثر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پیراشوٹ وہ سولوشنز نہیں وہ سکتے معاشرے پہ. آپ کو جو بنیادی جو جڑیں ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے کہ اب یہ جو جس صورتحال میں ہم ہیں یہ ہم پہنچے کیسے ہیں. اور اوپر سے قوانین بنا دینا اور کہ یہ ہم ٹھیک کر دیں گے، ایسے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. جو کاشف نے بات کی، جو پدر شاہی کی، جو سالوں سے جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کر پائیں گے اور اچھی نیت سے ایڈریس نہیں کر پائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے جو مباحثے ہیں وہ معاشرے کو کوئی ہیلپ کر سکیں گے. صحیح. تو کاشف صاحب یہ بات ہے. اب ایک اور چیز بھی ہے اس کے اندر جو کافی بادر کرتی ہے اور میں کئی وقت سے سنتی آ رہی ہوں. پرائم منسٹر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو فحاشی ہے اور جو ٹی وی کے اوپر دکھایا جاتا ہے اور یہ جو فون جو ہے سب سے بڑا فتنہ ہے جو نوجوانوں کے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاکستانی نوجوان دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ جہاں پہ ہر طرح کی چیز، ہر طرح کے لباس خواتین پہنتی ہیں، وہاں پہ ماحول اس قسم کا ہوتا ہے جو ہمارے ہاں تو بہت کنٹرولڈ ایک انوائرمنٹ ہے، لیکن وہاں پہ وہ بہت بہتر طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، سروائیو کرتے ہیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ بات کہنا بھی اٹ سیلف غلط نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسا دیکھ لیتے ہیں مرد حضرات کہ وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں کر پاتے؟ تو بہت عجیب سی بات لگتی ہے. بہت عجیب سی بات لگتی ہے، بہت خوفناک بات لگتی ہے، بہت ڈپریسنگ بات لگتی ہے کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم، جیسے بھی وزیر اعظم بنے، وہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اخلاقی جو ہیں جرائم. جیسے میں نے پہلے کہا، میں اسٹرکٹلی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب آئے تو نیا پاکستان بنانے تھے، اور اب وہ ایک دم سے انہوں نے اپنا ایک اواتار چینج کر کے ایک موٹیویشنل اسپیکر کا انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اور وہ اب اخلاقیات کا اس پورے قضیے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو جنسی بیرارب ہم نے دیکھا ہے، یہ جب یہ بات ہوتی ہے تو یہ ایک خاص قسم کی پولیٹکس ہے، ایک خاص قسم کا نیریٹو ہے جو پاکستان کے 70-75 سالوں میں اس وقت استعمال کیا جاتا رہا جب بھی کوئی پروگریسو سوچ، کوئی ایسی سوچ جس سے عورتوں کو ان کے برابری کے حقوق ملیں، عورتوں کی آزادی کی بات ہو، تو فوراً اس کے پیرلل ہم یہ ایک اخلاقی سٹینس لے کے آ جاتے ہیں کہ اس طرح تو خاندانی نظام ٹوٹ جائے گا، اس طرح تو یہ ہو جائے گا. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل، مطلب یہ بددیانتی جو ہے وہ بڑی آبویس ہے کہ ایک طرف وہ لباس پہ اعتراض کرتے ہیں اور دوسری طرف الیجڈ ہریسر جو ہے ان کی آنکھوں کے بہت تارے ہیں، ان کو ایمبیسڈر بنایا جاتا ہے، ان کو یونیورسٹیز میں لگایا جاتا ہے ان کو. تو یہ ایک سوچا سمجھا مائنڈ سیٹ ہے جو مسوجنی سے پلیوٹیڈ ہے، اور ان کی کوئی نیت نہیں ہے صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں. اور اس ایشو کو اب صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی ایک سوچی سمجھی ایفرٹ ہے یہ اس طبقے کی طرف سے کہ عورتوں کے حقوق کو الجھا دیا جائے، اس کو اخلاقیات کے ساتھ جوڑ دیا جائے.
लिबास मैं काशिफ साहब एक और चीज़ अगर आपसे ही पूछूंगी, मुख्तसरन ये भी बता दें, प्राइम मिनिस्टर साहब ये तो बात दुरुस्त है कि वो चाहते हैं कि आवाम को कुछ समझा सकें, ये भी बात दुरुस्त है कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, नौजवान उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो बेहतर तरीके से किस तरह बात कर सकते हैं, क्या होना चाहिए उनकी प्रायोरिटी पे जब बात करें? इट्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट थिंग टू डू एक्चुअली। इमरान खान साहब को ये बताना है कि वो किस तरीके से बात करें, और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो मतलब एक कल्ट की सूरत इख्तियार का हो चुकी है ना, तो आई थिंक इट विल बी नॉट फेयर कि अगर हम ये उनको ये कहें कि वो इस तरीके, क्योंकि देखें बात तरीके की नहीं है, आप क्या बिलीव करते हैं। अगर आप वाकई ये बिलीव करते हैं कि औरत का लिबास इंटाइस करता है, तो फिर आप जो भी बात करेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से कर ले, बहुत बुरे तरीके से कर ले। मैं ये बिलीव कता कलामी की आपसे माजरत जी, मैं आप यहीं से कंटिन्यू करूंगी, मुझे एक बहुत शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, आपसे बात करूंगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कि क्या ये जो हमारे यहाँ माशरती मसाइल हैं उनका बेहतर तरीके से क्या हल होना चाहिए। अब जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं, काशिफ साहब ब्रेक से पहले जो आप बात करते हैं आप मुकम्मल कर लें, फिर मैं निगत की तरफ जाऊँगी। अब वही मैं जिस तरह कह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो तो बात ठीक है कि वो कहते तो हैं इस बारे में, लेकिन फिर सही तरीका क्या हो, एटलीस्ट कुछ मुख्तस कर दिया जाए कुछ शख्सियात को कि वो इसके ऊपर बात करें जो इंक्लूसिव हो, उसके अंदर वो लोग भी हों जिन्होंने समाजी तौर पर काम किया हुआ है बहुत ज़्यादा, और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम एड्रेस करें, और जो बात करें वो बड़ी एक एक लफ्ज़ का चुनाव बड़े तरीके से हो, ताकि किसी भी एक तरफ की दिलाजारी ना हो, किसी एक जेंडर की या किसी एक तबके की। अच्छा, मैं इसमें बाइनरी देखता नहीं, एक तरफ दूसरी तरफ। क्या मतलब ये है कि आप दो टोक अंदाज में ये बात होनी चाहिए। अब बात करने का ये तरीका होना चाहिए कि अपॉलॉजी ना हो, औरत के हकूक मांगते वक्त किसी किस्म की अपॉलॉजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए हमें, कि यहाँ तक ठीक है और यहाँ पे आके चूंकि इखलाकियात की वो बाउंड्री शुरू हो जाती है तो हम बैकफुट पे आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पे आके चूंकि रोल डिफाइन है औरत का तो पेट्रियार्की ने किया, नहीं, खुले दो टोक अंदाज में बात करनी चाहिए कि आप ये नहीं कह सकते कि भेड़िए ही बाहर बैठे हैं औरत को नोचने के लिए और वही भेड़िए घर में आके उनकी हिफाजत पे मामूर हो जाएंगे। ये अजीब एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि रेपिस्ट या हैरेसर कहीं बाहर से आता है, वो इंसान ही नहीं हो सकता। ये काम किसी इंसान का नहीं, भाई वो इसी घर का फर्द है, वो आप ही के समाज का रहने वाला है जिसको समाज ने इजाजत दी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बात करने का अंदाज अपॉलॉजी नहीं होना चाहिए। और ये बात जो हम कहते हैं ना कि घर की तरबियत, ऐसे घर की तरबियत में बच्चा देख रहा है, बेटा देख रहा है बाप जो सलूक कर रहा है माँ के साथ, वो तो ये देख रहा है ना कि फैसलों में माँ का, बहनों का कितना है, एजुकेशन में कितना है। घर की बात नहीं है, ये पूरे समाज के सिस्टम की बात है, सिस्टमैटिक वायलेंस है ख़वातीन के खिलाफ, वो लिटरेचर में हो, वो आर्ट्स में हो, वो पॉलिटिक्स में हो, वो अदलिया में हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा। आप मीडिया से आपका ताल्लुक है तो उसको पिन पॉइंट करके आप इस आवाज़ को रेस करना होगा। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, आई नो इट्स ए लॉन्ग हॉल, लेकिन बाहर रेजिस्ट करना तो जारी रहना चाहिए। वो है, बिल्कुल है। निगत, अब ये वो बात है, इस तरह काशिफ साहब ने भी कही कि अब ये पहले लोग ये बात नहीं करते थे, अब करते हैं खुल के कि हमारे यहाँ लिटरेचर में क्या चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। जिन शख्सियात का हम बहुत एहतराम करते हैं, हम कई दफ़ा उनके हवाले से भी कहते हैं कि यहाँ उन्होंने बात दुरुस्त नहीं की थी, तो इससे तो ये साबित होता है कि अब दौर एक जदीद दौर है, वो दौर नहीं है कि सहराओं से गुजर के जंगें लड़ने के लिए लोग जाते हैं तो हम उस हिसाब से बात करें। ये बात समझने में हमारे यहाँ अभी तक क्यों नाकामी नज़र आती है कि रेप जो है वो एक क्राइम ऑफ पावर है और इसको जोड़ दिया जाता है कि ये चीज़ें देख रहे हैं तो उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अक्सर ये इस वजह से हमें नज़र आता है क्योंकि जब आप ये बात करेंगे कि जो रेप है या सेक्सुअल असॉल्ट है या सेक्सुअल हरासमेंट है वो पावर की बात है, तो फिर आप कंट्रोल जो है एक तबके से अपना खो देंगे। ठीक है, तो जब आप ये नैरेटिव रखते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना है क्योंकि तुम्हारे लिबास की वजह से या तुम्हारी एक्टिविटीज की वजह से ये हुआ है, तो फिर आप उस तबके पे अपना कंट्रोल और इजारादारी रखते हैं। तो ये सारी गेम पावर की है, ये लस्ट की नहीं है। और यही बात है जो कि हमारे जो लीडरान हैं या जो कि नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं उनको समझनी चाहिए। एक और चीज़ ये कि अब बहुत से मर्द हजरात औरतों के हकूक़ के बारे में बात करते नज़र आते हैं, स्कॉलर्स भी और इस्लामिक स्कॉलर्स भी और पॉलिटिकल लीडर्स भी। तो आप ओनरशिप दें इस डिस्कोर्स की औरतों को, ठीक है, ये पहले भी मैंने बात की थी, दोबारा कह रही हूँ कि उनको ओनरशिप दें, उनको एजेंसी दें, मर्द भी आए बात करें, लेकिन उनकी तो बात सुने जिनके साथ ये हो रहा है।
ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ اس مباحثے میں ہمیں بار بار جو اس میں بھی اور پہلے بھی نظر آتی رہی ہے وہ یہ کہ انٹرنیٹ یا موبائل ٹیکنالوجی، دیکھیں اب سر یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی ایک ٹول ہے، اس کو آپ اچھا برا نہیں کہہ سکتے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اچھا وہاں پہ اگر کوئی ایسا کانٹینٹ آ رہا ہے تو آپ کی جو ریاست ہے وہ کس طریقے سے اس کانٹینٹ کے حوالے سے اویئرنیس ریزنگ کر رہی ہے. ابھی 2 دن پہلے FIA نے اپنا نمبر نکالا ہے کہ 2021 میں ہمیں 1 لاکھ کمپلینٹس ملی ہیں سائبر کرائم کی. ٹھیک ہے، اس 1 لاکھ میں ایک بہت چھوٹا نمبر ہے، بہت چھوٹا سا فیصد ہے جو کہ ٹرائل تک گیا ہے، جس کا ٹرائل ہوا ہے. تو پھر یہی ڈیٹا ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ گیپس کہاں پہ ہیں. قوانین آپ نے بنا دیے تھے، ڈریکونین قوانین پچھلی حکومت نے بنائے تھے، بھگت یہ بھی رہے ہیں اور اگلے بھی بھگتیں گے، لیکن ان قوانین میں اگر کوئی نہ کوئی کسی کو لیگل ریمیڈی مل رہی ہے تو پھر آپ کے ادارے کس طریقے سے وہ لیگل ریمیڈی دے رہے ہیں. تو وہ جو خامیاں نظر آ رہی ہیں ان کو کس طرح ایڈریس کریں. یہ جو پروسیس ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے یہ مباحثہ کیسے ہو، یہ ڈسکورس کیسے ہو. یہ ڈسکورس جو ہے یہ ملٹی اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر کے ہونا پڑے گا اور ساتھ میں باقی چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑے گا. آپ لا بنا دیں اور اس کی بہت چرچا کر دیں، لیکن جب اس لا پہ عمل درآمد نہیں ہوگا نا اب سر پھر یہ معاملات آپ کے ایسے جس کا خود اعتراف بھی پرائم منسٹر صاحب کریں. جی بالکل صحیح. یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہنا بھی کہ صرف 1% رپورٹ ہوتے ہیں، یہ اعتراف ہے اس بات کا کہ لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے اس سسٹم کو، اور پرائم منسٹر صاحب کے 3 سال سے بار بار یہ کہنے کے باوجود بھی نہیں کر رہے. تو یہ تو اعتراف وہیں کا بہت اہم بھی ہے اس حوالے سے اور الارمنگ بھی ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. میں اسی کے اوپر ایک تو راجہ صاحب کو بھی لوں گی اور میں کچھ مزید ہم حل کی بات کریں گے. بہتر ہوتا ہے کہ ایسی ڈسکشنز کے اندر جب بات ہو اور کنکلوڈ ہو تو کچھ جو پینلسٹ ہوتے ہیں ان کی طرف سے کوئی حل پیش کیا جائے تھوڑا بہت. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اب وقت تھوڑا کم ہے تو میں کنکلوڈنگ ریمارکس اپنے مہمانوں کی لوں گی. راجہ صاحب آپ یہ بات کہیے گا کیونکہ یہ ہمیں اسٹریٹ فارورڈلی اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے پہلے کہا کہ کس طریقے سے ان کی تربیت ہوتی ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے اور یہ تو حقیقت بھی ہے. اور پھر سائیکولوجیکلی اس بات کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچپن کا ٹراما ہے وہ بھی کرمنل بناتا ہے بڑے ہو کے. لیکن کیا ہمیں اس چیز سے اب ہٹ جانے کی ضرورت ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کا استعمال اس کا سبب بن رہا ہے؟ اور یہ بات جو ہم کرتے ہیں کہ ویسٹ برا ہے اور ہم اچھے ہیں اور ہمارا کلچر بہت بہتر ہے، سیدھی بات کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیے جب ہم لوگوں نے یہ بات کی کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو نیٹ پروڈکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جی وہ لوگ نیکی کرنے والے لوگ ہوں، لوگوں کے ساتھ مطلب ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں. تو آپ ان کو کون سا کانٹینٹ فیڈ کر رہے ہیں، دیٹس ویری امپورٹنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو میں پیرنٹس کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں پہ ٹائم انویسٹ کریں. ہم لوگ اپنے بچوں کو کھلونے لے کے دیتے ہیں، اچھی بات ہے، بٹ ہمارے بچوں کو ہمارے کھلونوں سے زیادہ ہمارے ٹائم کی ضرورت ہے کہ ماں باپ خود بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا تم نے کس طرح کا انسان بننا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز جو ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے ایتھیکل مورل ویلیو سکھانی ہے. صرف ہمارا کیمسٹری، فزکس، میتھ سے گزارا نہیں چلے گا، کیونکہ پیرنٹس نے ایک طرف آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، اسکولس کہتے ہیں ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے. وہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ منی میکنگ والے ایسپیکٹس بھی ہیں. جب تک اسکولس کے اپنے اسٹیکس انوالو نہیں ہوں گے بچوں کے فیوچر کے ساتھ تب تک کوئی پازیٹیو نہیں آتا. بیکاز ابھی کیا ہوتا ہے، بچہ آتا ہے، اس نے ایگزام دیے، نکل گیا، اسکول کا فرینکلی کوئی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، وہ کامیاب ہو نہیں ہو، وہ باہر جا کے کیا بنے گا، اٹس نان آف دیئر بزنس. فار ایگزامپل یونیورسٹی میں کوئی بندہ جا رہا ہے، کالج میں جا رہا ہے، وہ فرینکلی انہیں کنسرن نہیں ہوتا. آئی تھنک ہونا چاہیے سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو میڈیا ہے ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہے. ابھی ہم لوگ کچھ دیر پہلے بریک میں بات کر رہے تھے کہ جو کانٹینٹ ہے، فار ایگزامپل ہم لوگوں نے بہت سارا کانٹینٹ شاعری میں ایسا دیکھا، ہم نے بہت سارا کانٹینٹ ایسا ڈفرینٹ فارن فلموں میں دیکھا جہاں پہ کنٹینیوسلی یہ نیریٹو فار اوور اے ڈیکیڈ بار بار فیڈ کیا گیا اور ابھی بھی کچھ حد تک فیڈ ہو رہا ہے کہ جب اگر ایک بندہ ایک لڑکی کو اسٹاک کرتا ہے تو وہ لڑکی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے. اینڈ ایون دو آن دا سرفیس وہ اس کو نو کہہ رہی ہے، بٹ دیٹ نو مینز یس. اینڈ وی ہیو بین پروگرامنگ این انٹائر جنریشن آن دا سیم سگنلنگ کہ نو کا مطلب یس ہوتا ہے، وہ نہ کرے گی اس کا مطلب ہاں ہے. تو یہ بھی چیز آ گئی. پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جا کے جب آپ کی تربیت کے یہ ایسپیکٹ کمپلیٹ ہو جائیں پھر اسٹیٹ کو انوالو ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ہراسمنٹ کرتا ہے یا کوئی بھی فار ایگزامپل ریپ کرتا ہے ان کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اور وہ پبلکلی ہونی چاہیے. یہی بات کاشف صاحب آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجئے کہ اسٹیٹ کی کیا صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آ کے کہہ دیں کہ کوئی بھی ایسا اقدام کرے گا اس کو سخت سے سخت سزا ہوگی، لوگوں میں خوف پھیل جائے اور خوف ہو اس چیز کا کہ کوئی بھی وہ ایسا کام نہ کریں. اس کے علاوہ اس قسم کے کامنٹس کرنا یا پھر ایک کیجول سی ڈیبیٹ کرنے سے ہمیں جو ہے اجتناب کرنا چاہیے اسٹیٹ لیول پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پرسنلی ایم سوری لیکن میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں. سخت سے سخت سزا اور باہر چوک پہ لٹکا دینا نہیں، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے.
ہاں بالکل بھی نہیں, اور یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ریاستی قوانین کے مطابق. ہاں قوانین, دیکھیں بات یہ ہے, بات بہت سمپل ہے. ہم ایک طرف تو فیمنزم کی موومنٹ چل رہی ہے, وہ چل رہی ہے 100 سالوں سے 200 سالوں سے, اس کو ٹائم لگے گا, لڑائی ہو رہی ہے ہر فرنٹ پہ, وہ چلتی رہے گی. اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں, عمران خان صاحب آپ واقعی اگر سنسیئر ہیں, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پھر اسٹرکچر کے اندر ایسی تبدیلی لائیں کہ جہاں پہ خواتین لیڈ کرنے والے رول میں آئیں. آپ کی حکومت میں کتنی خواتین ہیں جو لیڈ کر رہی ہیں؟ ہماری پالیٹکس میں خواتین کی کیا ریپرزنٹیشن ہے؟ کوٹے کے اوپر آ گئیں, یا یعنی کسی فیملی سے تعلق ہے تو آ گئی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین ہر شعبے میں, جوڈیشری میں آپ نے دیکھ لیا, مطلب جب ہم خواتین کے ہی جج کرنے کی, جج بننے کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور بالکل لوکل باڈیز تک, جب تک خواتین لیڈ رول کے اندر نہیں آئیں گی اس وقت تک, وہ خود نہیں آ کے بتائیں گی, وہ خود نہیں آ کے ٹھیک کریں گی, اس وقت یہ ریاست کی طرف سے یا گورنمنٹس کی طرف سے یہ کام ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی بات, قوانین بنانا اچھی بات ہے, لیکن قانون بنانا اور بات ہوتی ہے اور معاشرتی رویے اور بات ہوتے ہیں. آپ بہت اچھے پاکستان کے قانون شاید بہت اچھے ہوں, لیکن معاشرتی رویہ یہ ہے کہ جب ایک عورت نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ ہیریسمنٹ ہو رہی ہے, بہت ساری خواتین, مطلب میں ایک ایگزامپل میرے ذہن میں آتی ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے, کیسز چل رہے ہیں, اس کے ساتھ دینے والوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, اور جو لوگ, تو یعنی کہ یہ جو ایک بددیانتی ہے, یہ فوری طور پہ ختم کرنے کے, اگر واقعی خان صاحب سیریس ہیں اس حوالے سے, تو پھر شو بھی کریں نا, یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہ دکھائیں. تو آئی بلیو کہ یہ کچھ اسٹرکچرل تبدیلیاں اگر آئیں تو چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. بالکل صحیح. اور میرا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا سخت سزاؤں سے متعلق کہ قوانین جو موجود ہیں اس حوالے سے ہی سزائیں دی جائیں, لیکن ایک خوف ہو لوگوں کے ذہن میں, کسی بھی قسم کا وہ ایسا کام کرتے ہیں قانون کی خلاف ورزی, خواہ وہ یہ اس قسم کے جرائم ہوں یا پھر کوئی چھوٹے موٹے جرائم بھی ہوں, تو ان کے لیے کوئی خوف تو ہو کہ قانون بھی حرکت میں آئے گا. بہت شکریہ آپ کا کاشف بلوچ صاحب, نگہت داد صاحبہ اور راجہ ضیاء الحق صاحب. آپ کا یہ بہت اہم معاملہ تھا, اور یقینی طور پہ جو پرائم منسٹر صاحب نے سکھا, اس میں جو اسکالرز موجود تھے وہ بڑے سینئر اسکالرز ہیں, پوری دنیا میں ان کو مانا جانا جاتا ہے, اور انہوں نے بڑی اہم چیزوں کے اوپر بھی بات کی, جس میں سے سب سے خاص یہ تھا کہ اگر آپ صرف اپنے دین اسلام کی طرف دیکھ لیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ مسائل کا, خاص طور پہ یوتھ کو, جو ینگ لوگ ہیں, ان کو اسی میں سے حل مل جائے گا. تو آج جو گفتگو ہوئی, ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں سے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.